کے بارے میں چند بنیادی چیزیں جو اپنی نسلوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، یہ تقویٰ اور خشیت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ قربانی تقویٰ اور خشیت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، یہ جو جانور اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں یہ اس کا شکرانہ ہے۔ جو اللہ رب العزت نے ہمیں جانور عطا فرمائے اس کا شکرانہ ہے۔ تیسری بات، یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور چوتھی بات، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا سبب ہے۔ یہ چاروں باتیں قرآن مجید سے بتائی ہیں سورہ حج سے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم۔ حج اور عمرہ میں جس طرح انسان اپنے قول اور عمل اور دل سے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتا ہے، بالکل اس طرح قربانی فراہم کر کے یہ ثبوت دیتا ہے اللہ میں اپنی جان کے بدلے قربانی دے رہا ہوں، کبھی میری جان کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی حاصل ہے۔ قربانی جو اگلی جان ہم دیتے ہیں یہ اپنی جان کے بدلے گویا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ قربانی دراصل انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتوں کی ایک شکر کی کیفیت ہے۔ اللہ نے ہمیں جان مال کے اعتبار سے بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو یہ اس کی ایک شکرانے کی کیفیت ہے۔ قربانی کا عمل بزرگ ترین پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانیوں کی یادگار ہے۔ یہ ایک تاریخی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک اور بات، ملت ابیکم ابراہیم، یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ پوچھا صحابہ نے قربانی کیا ہے؟ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ملت ابراہیمی کی سنت ہے۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ قرآن ہے۔ تو ہم ملت ابراہیمی ہیں، تو ہمارا تعلق چونکہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے ملت کے اعتبار سے، تو ان کی یادگار ہمیں منانا ضروری بھی ہے۔ اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قرآن مجید میں جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم اس کو آگے والوں کے لیے جاری کر دیں گے، جو آپ کے ماننے والے ہوں گے، آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ ملت ابراہیمی میں سے ہیں اور وہ امت محمد سے بھی ہیں، تو وہ فرما برداری میں اس کو انجام دیں گے آپ کے عمل۔ تو ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کی بھی یہ بنیاد کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی ایک مثال ہے، کوشش ہے۔ قربانی اپنی ذات، اہل خانہ، پڑوسی، دوست، احباب، رشتہ دار، غرباء اور مساکین، ان سب کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ میزبانی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں سخاوت کا اظہار بھی ہے اور میزبانی کا طریقہ بھی ہے۔ قربانی اللہ رب العزت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ تصدیق اور استقامت کا بھی نام ہے، کہ جب اللہ کے حکم پر نبی علیہ السلام کی اتباع میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اندر ایمان کی تصدیق کر رہی ہوتی ہے، اور ان باتوں کے احکامات کی ہم عملاً تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں استقامت کی راہ دکھاتی ہے۔ قربانی جانور کی تو ہے ہی ہے، اصل کے اندر جانور کے ساتھ ساتھ نفسانی خواہشات کی قربانی اور نفس امارہ کو ذبح کرنے کی ایک علامت ہے۔ جس طرح روزے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سارا سال پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، جب رمضان میں روزہ رکھیں گے انہیں بھوک لگے گی تو انہیں غریبوں کا خیال آئے گا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ تو رمضان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے۔ بالکل اسی طرح قربانی کے اندر بھی اسی طرح کی ایک حکمت ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سارا سال گوشت کھاتے ہیں، جب یہ قربانی کرتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں تو بہت سارے غریب لوگوں کو بھی تازہ، خوبصورت، بہترین، وافر گوشت چند دن کھانے کے لیے مل جاتا ہے۔ وہ تو سارا سال کھاتے ہیں، جن کے پاس مال ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں،
ان لوگوں کو بھی چند دن چند اوقات میں مل جاتا ہے تازہ اور بہترین گوشت، اور وہ بھی بغیر پیسوں۔ قربانی ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا سبق دیتی ہے۔ قربانی کے گوشت کے ذریعے جب ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے تو دلوں کے اندر فاصلے دور ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، تعلق بڑھتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ فضائل اور برکتیں ہیں جو ہمیں قربانی کے ذریعے خود بخود حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ قربانی انسان کو تکبر سے نجات دیتی ہے، غرور سے نجات دیتی ہے، اور ہمارے اندر عاجزی کو پیدا کرتی ہے۔ قربانی دراصل مال میں زیادتی کا سبب ہے۔ جو مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ جو بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ بدل عطا فرماتے ہیں، تو مال میں برکت ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتا۔ قربانی مسلمانوں کے بین الاقوامی اتحاد کا نام ہے کہ عید کے دن ساری دنیا میں، کوئی امریکہ میں ہے، افریقہ میں ہے، ایشیا میں ہے، یورپ میں ہے، کہیں ہے، ہر شخص شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک جانور قربان کر رہا ہوتا ہے، اور ایک نسبت، ایک تعلق اور ایک یکسانیت آپس میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ قربانی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، سخاوت کرنے کی عادت بڑھتی ہے، بخل، حرص، یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، اور دوسروں کو دینے کی عادت بنتی ہے۔ قربانی میں جب انسان گوشت کھاتا ہے نا، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں سارا سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا۔ ایسے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جی، سال میں ایک دفعہ گوشت، 2 دفعہ گوشت، یعنی سال کے اس موقع بھی گوشت ملتا ہے، اس کے علاوہ گوشت نہیں مل پاتا۔ انسان کا جسم اللہ نے بنایا ہے تو اس کے اندر کچھ غذائی کیفیات ایسی ہیں جو صرف گوشت سے ہی پوری ہوتی ہیں، اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر سال میں چند مرتبہ بھی گوشت کھا لو تو وہ کمی پوری ہو سکتی ہے، اور جو پورا سال ایک دفعہ بھی نہ کھائے تو وہ کمی سبزی سے، دال سے اور چیزوں سے پوری نہیں ہوتی۔ تو انسان کی صحت کی بھی ضامن ہے۔ قربانی سے مختلف انڈسٹریز اور خاص طور سے غرباء کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ ملکی اور عالمی معیشت کو ایک تحریک ملتی ہے، اور سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور قربانی ہمیں آزمائشوں میں ڈٹا رہنا سکھاتی ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے امتحانات میں ڈالے گئے اور وہ ڈٹے رہے، اور اللہ نے کامیابی بھی عطا فرمائی، اور ان کو وَجَعَلْنَا لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے ان کو انسانیت کا امام بھی بنایا۔ اسلام کا ایک مقصد یہ ہے کہ دولت صرف امیروں کے اندر گردش نہ کرتی رہے، کہ دولت صرف امیروں کے اندر گردش نہ کرتی رہے، بلکہ غریبوں کو بھی اس میں سے حصہ ملے۔ تو قربانی کے ذریعے یہ مکمل ہوتا ہے۔ ابھی کیسے مکمل ہوتا ہے دیکھیے، چلیں اس کو آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ قربانی ہمیں جانوروں سے محبت کرنا سکھاتی ہے، قربانی ہمیں جانوروں سے ایک تعلق سکھاتی ہے، اور بہت سے مسلمان اس وجہ سے جانور کو پالتے بھی ہیں۔ قربانی کے ذریعے جانوروں کو اہمیت ملتی ہے، اور ان کو ادھر ادھر ایسی چھوڑنے کے بجائے لوگ پالتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، تو جانوروں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت بن جاتی ہے۔ قربانی کے جانوروں کو جس طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے نا، آج سائنس کو، میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے، باقاعدہ جرمن یونیورسٹی کی اس پہ تحقیق موجود ہے کہ صحت کے لیے بہترین گوشت جو دنیا میں ملتا ہے وہ مسلمانوں کا وہ گوشت ہے جو اپنے شعائر کے مطابق اس کو قربان کرتا ہے۔ صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مفید گوشت ہوئی ہے۔ قربانی سے تعلیم کو بھی فروغ ملتا ہے۔ اکثر مدرسوں میں
قربانی کی جب کھالیں آتی ہیں تو اس سے ان کو سیل کر کے پھر باقاعدہ وہ تعلیم میں استعمال کرتے ہیں۔ اب جناب ہم اعتراضات کی طرف آتے ہیں۔